بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ تو آگے بلا لیجیے، میں عرض کر رہا ہوں جہاں بیٹھے اچھے بیٹھے محفل پہ شریک ہیں، سن رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، یقیناً محسوس ہو رہے ہوں گے۔ میں آپ کو ایسا مضمون سنا رہا ہوں کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ سنیے، حصول برکت کے لیے پیش کرتے ہیں، یہ مشہور مصرے ہیں صحابی رسول کی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیل آپ نے دیکھا نہیں، دیکھے کہاں سے آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور ایسا پیدا فرمایا یا رسول اللہ جیسا آپ نے چاہا۔ یہ چار مصرے اور ان کا مفہوم یہ مشہور ہے، میں نے حصول برکت کے لیے دوہرا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ بتانا مجھے یہاں یہ ہے کہ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں منبر شریف پر بیٹھ کر یہ کلام پڑھا جس میں سے یہ چار مصرے بہت مشہور ہوئے۔ ذرا غور کیجئے کہ ان مصروں میں مضمون کیا ہے، ان مصروں میں مضمون کیا ہے۔ دیکھیے پیدائش کی بات کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا، ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ نے چاہا۔ پیدائش کا مضمون ہے، پیدائش کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میلاد کہتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کی موجودگی میں میلاد بیان کر رہے ہیں، میلاد پڑھ رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، اور سن کر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں کہ یہ کیا کر نہیں، خوش ہو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، مولا جبریل کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلام پڑھنے کی وجہ سے، جو نعت پڑھ رہے تھے اس وجہ سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر دعا دے رہے ہیں، جو نعت قیامت تک پڑھتا رہے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا حقدار ہوتا رہے گا۔ محشر ہے، محشر کس بات کا ہوگا؟ سبحان اللہ۔ جو لوگ آج پوچھتے ہیں کہ جناب یہ کس طرح سے آپ محفل کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ ارے اس لیے کرتے ہیں کہ اس عمل سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہیں۔ ہم کو کوئی مقصد حاصل کرنا ہوتا ہے تو ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو ہماری یہ دعا قبول ہو جائے، ہمارے اس مقصد سے ہمیں کامیابی مل جائے، ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ شیخ محمد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں میلاد ہوتا ہے اس گھر میں تو کیا پورے علاقے میں، پورے محلے میں اتنی برکتیں ملتی ہیں کہ پورا سال وہ علاقہ بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میلاد کی برکتیں ایسے ہی نہیں ہیں، میلاد کی برکتیں اس لیے ہیں کہ میلاد کے عمل سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوتے ہیں۔ اوپر بیٹھایا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی چادر بچھائی منبر پر بٹھایا، کہا اب میری نام سناؤ۔ اور کس ماحول میں کہ جب کفار سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت برائی کے کلمات کہتے تھے، بہت غلط جملے کہتے تھے، نثر میں بھی اور کلام کی شکل میں بھی، تب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
بچھائی اس پر بیٹھو اور اب میری نعت سناؤ۔ آج دیکھ لیجیے ماحول کیا ہے، آج ماحول ایسا ہی نظر آنے لگ رہا ہے۔ اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ میلاد کی محفلیں کرتے ہیں کہ ان مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ اور یقین کیجئے کہ یہ میلاد منانے کی برکت سے یہ تمام پریشانیاں مصیبتیں دور ہو جائیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں کرتے ہو، اوپر بیٹھتے ہو، نیچے سناتے ہو؟ کہتے ہیں صحابہ کرام کی سنت پڑھنا اوپر بیٹھ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سنت ہمیں سکھائی ہے، اور نیچے بیٹھ کر خود سننے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اسی انداز سے پڑھنا اور سننا، اور پھر میلاد کا مضمون ہو، نعت ہو، سبحان اللہ کیا کہنے، اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائیں تو پھر ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے۔ جواب دیتے ہیں ہم تو اس انداز میں دیتے ہیں، لب پر